ارحم ایپیسوڈ 2 دا شیڈو ریٹرنز۔ رات اور بھی زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ کلوک کی ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارحم اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا مگر اس کی نظر صرف ونڈو پر جم چکی تھی۔ کل رات جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ سب سچ تھا یا صرف اس کا وہم، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک ٹھک ٹھک ونڈو پر کسی نے دستک دی۔ ارحم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور ونڈو کی طرف دیکھا۔ باہر اندھیرا تھا لیکن اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک سایہ کھڑا تھا، وہی سایہ جو کل رات بھی نظر آیا تھا۔ اس دفعہ وہ سایہ اور زیادہ کلیئر تھا مگر اس کا چہرہ ابھی بھی اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ ارحم نے آنکھیں جھپکی، پھر دوبارہ دیکھا۔ سایہ اب بھی وہیں تھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ارحم کا گلا سوکھ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس کے پیر جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ سایہ اب بالکل ونڈو کے پاس آ چکا تھا۔ اب ارحم اور اس سائے کے بیچ میں صرف ایک پتلا سا گلاس تھا۔ اچانک سائے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے ونڈو پر رکھ دیا۔ گلاس پر ایک ٹھنڈا سا نشان بن گیا، جیسے کسی نے اندر سے ٹچ کیا ہو۔ ارحم چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں میں ڈر بھر گیا۔ پھر اچانک روم کی لائٹ بلنک ہونے لگی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سب کچھ اندھیرا ہو گیا اور جب لائٹ واپس آئی تو وہ سایہ غائب تھا مگر ونڈو پر وہ ہاتھ کا نشان اب بھی موجود تھا۔ ارحم دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس نشان کو ٹچ کیا۔ وہ نشان برف جیسا ٹھنڈا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے چھوا ہو۔ ارحم کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اچانک اس کے پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، ارحم۔ وہ آواز دھیمی تھی مگر بالکل کلیئر۔ ارحم کا دل رک گیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے مڑا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ڈر تھا کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے کمرے میں کوئی اور بھی تھا اور وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ کیا وہ سایہ اب گھر کے اندر آ چکا ہے؟ ایپیسوڈ 3 کمنگ سون۔ سبسکرائب فار مور۔